عید الاضحیٰ سے قبل سبزیوں کی قیمت میں اضافے کا رجحان، ضلعی حکام کی غفلت کے سبب ناجائز منافع خور دکانداروں نے سرمایہ نرخنامے مسترد کرتے ہوئے منمانی کے ریٹ مقرر کر دیے۔ ٹماٹر 95 روپے کی بجائے 140، پیاز 40 کی بجائے 70 روپے کلو پر فروخت، 175 روپے کلو والا ادرک 300 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ وفاق کے بعد پنجاب کا بھی عید الاضحیٰ پر ایک چھٹی کا فیصلہ۔ 31 جولائی کو عید کی صورت پنجاب کے سرکاری ملازمین کو صرف جمعے کے روز ہی چھٹی ملے گی۔ ہفتے اور اتوار کے روز ہفتہ وار تعطیلات کے بعد پیر سے سرکاری دفاتر معمول کے مطابق کھلیں گے۔ کورونا سے متاثرہ مزید علاقے 24 جولائی تک لاک ڈاؤن، داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس کے پہرے، عام دورفتر پابندی، ٹاؤن شپ A2 بلاک، جوہر ٹاؤن C بلاک، چنگی امر سدھو مین بازار، پنجاب گورنمنٹ اسکیم گرین سٹی کے مخصوص علاقے اور EME سوسائٹی بابڈا ٹاؤن سیل علاقوں میں شامل۔ اشیاء ضروریہ کی دکانیں، فارمیسیز اور ہاسپٹلز کے سوا تمام کاروبار بند کر دیے گئے۔ کورونا سے سنبھلے نہیں ڈینگی کے آثار سامنے آنے لگے۔ ضلع انتظامیہ کی غفلت کے سبب کئی علاقوں سے لاروا برآمد۔ مسلم ٹاؤن، کینال پارک اور ماڈل ٹاؤن کے گھروں اور تجارتی مقامات سے ملنے والے لاروا پر مکینوں کو وارننگ۔ ہائی کورٹ کا پیمرا پر 24 نیوز کی نشریات مکمل بحال نہ کرنے پر اظہار برہمی، توہین عدالت کارروائی کی تنبیہ۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کی درخواست پر جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے عدالتی حکم پر عمل درآمد کی رپورٹ طلب کر لی۔ سماعت پر 24 نیوز کے ڈائریکٹر نیوز میاں طاہر، سٹی 42 کے ڈائریکٹر نیوز خرم کلیم اور گروپ ایڈیٹر ڈیلی سٹی 42 سمیت دیگر بھی موجود رہے۔ کچھ لوگ مولانا فضل الرحمان کے دھرنے پر دھاوا بولنے کے حامی تھے۔ چودھری پرویز الہی نے عمران خان کو گریز کا مشورہ دیا اور کہا تشدد سے کوئی ہلاکت ہو گئی تو جواب صرف آپ کو دینا پڑے گا۔ سینئر سیاستدان سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت نے ملکی سیاست کے اہم رازوں سے پردہ اٹھا دیا۔ بولے جب نواز شریف نے ملیحہ لودھی کو بغاوت کیس میں گرفتار کرنے کا کہا تو ان سے اختلاف کیا۔ عمران خان سے بھی کہوں گا 24 نیوز اور باقی اخبارات کو مسائل کو مشاورت سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ 20 ارب مالیت کے ترقیاتی منصوبے فنڈز نہ ہونے کے سبب تعطل کا شکار۔ 10 ارب سے واٹر میٹرز کی تنصیب۔ قائد اعظم اسٹیٹ میں اور سندر صنعتی زون میں 2 ارب اور 3.5 ارب کے ٹریٹمنٹ پلانٹس کے منصوبوں کے لیے معاشی بحران کے سبب نجی شعبے کی جانب سے بھی دلچسپی ظاہر نہیں کی گئی۔ ترقیاتی پروگرامز کے لیے پہلے کوارٹر میں 25% ادائیگی کی جائے گی۔ پنجاب حکومت نے نئی ترقیاتی اسکیموں کے فنڈز کے اجرا کے لیے تجاویز مانگ لی۔ محکموں کو کورونا کے تدارک کو مد نظر رکھتے ہوئے فلیگ شپ منصوبوں کو ترجیح دینے کی ہدایت۔ کورونا سے متاثرہ معاشی صورتحال کی بحالی کے لیے تعمیراتی صنعت کو متحرک کرنے کا فیصلہ۔ LDA حکام کی نقشہ جات کی فوری منظوری کی ہدایت۔ صارفین کی سہولت کے لیے کمرشل نقشوں کی فیس بھی 4 مساوی اقساط میں لی جائیں گی۔ گورننگ بورڈ سے منظوری کے لیے شعبہ ٹاؤن پلاننگ نے ورکنگ پیپر تیار کر لیا۔ لاہور میں دبئی کی طرز پر نیا الٹرا ماڈ شہر بسانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ نے راوی فرنٹ اتھارٹی کے قیام کی منظوری دے دی۔ پنجاب حکومت اتھارٹی کے قیام کے لیے آرڈیننس جاری کرے گی۔ 1 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر کثیر المنزلہ عمارتوں پر مشتمل شہر کے قیام کے لیے نجی شعبہ 5000 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ پرائیویٹ سکولز کی ہٹ دھرمی، پنجاب حکومت اپنے ہی نوٹیفکیشن پر عمل کروانے میں ناکام۔ بیشتر سکولز کی جانب سے 20% رعایت کے بغیر 3 ماہ کی یکمشت فیس کی وصولی جاری۔ خود سر تعلیم مافیا نے والدین کے تحفظات اور حکومتی احکامات مسترد کر دیے۔ واہگہ زون غیر قانونی عمارتوں کا جنگل بن گیا۔ 141 غیر قانونی عمارتوں کی نشاندہی کے بعد مزید 57 ناجائز تعمیرات کا انکشاف۔ میٹروپولیٹن پر چھائے مافیا نے کمشنر کو رپورٹ پیش کرنے والے بلڈنگ انسپیکٹر وکاس جاوید کو ہی عہدے سے ہٹا دیا۔ ایکسپو سینٹر کورونا ہاسپٹل کے 54 کروڑ 92 لاکھ کے بل کے معاملے پر محکمہ صحت اور ضلعی حکام آمنے سامنے۔
انتظامیہ شٹل کاک بن گئی، جبکہ ضلع انتظامیہ کا بھاری بھرکم بل کی ادائیگی سے صاف انکار، ذمہ داری محکمہ صحت پر ڈال دی۔ لاک ڈاؤن کے سبب لاہور کے وائلڈ پارکس مالی بحران کا شکار، چڑیا گھر، سفاری زو کے ٹھیکیدار 3 ماہ سے ادائیگیوں سے محروم، پیمنٹ نہ ملنے پر مزید سپلائی جاری رکھنے سے انکار، مالی بحران بڑھنے پر جانوروں کی خوراک متاثر ہونے کا خدشہ، وائلڈ پارکس منتظمین فوری بحالی کے لیے کروڑوں کے پیکج کے لیے حکومت کی جانب دیکھنے لگے۔ لاہور بورڈ کی غفلت کے سبب امتحانی ڈیوٹی دینے والا عملہ تاحال معاوضوں سے محروم، نہم اور دہم جماعت میں ممتحن کے فرائض انجام دینے والے 3000 اساتذہ کو 3.5 ماہ بعد بھی ادائیگی نہ ہو سکی، عملے کا فوری ادائیگی نہ ہونے پر احتجاج کا اعلان۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی میں عارضی بھرتی پر پابندی، کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ملازمین کی عارضی بھرتیوں کا عمل روک دیا، بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اوگرا کی جانب سے ڈیولپمنٹ کا کوٹا نہ ملنے اور اخراجات پر قابو پانے کے لیے ڈیلی ویجز رکھنے پر پابندی عائد کی۔ ہاسپٹلز میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل کمی، سرکاری اور پرائیویٹ ہاسپٹلز کے آئسولیشن وارڈز میں 258 مریض زیر علاج ہیں، شہر میں 305 نئے کیسز کے بعد مریضوں کی کل تعداد 44,254 ہو چکی ہے۔ صوبے میں اب تک 52,641 افراد وائرس کو شکست دے چکے ہیں۔ سروسز اسپتال میں نرسز کا احتجاجی دھرنا چوتھے روز بھی جاری، نرسز کے سپرنٹینڈنٹ فضیلت لال کے خلاف نعرے، عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ، ینگ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس نے کرپشن اور اقربا پروری کے خلاف نرسز کے موقف کی حمایت کر دی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا مضر صحت فوڈز کے خلاف ایکشن، فیروز والا کے علاقے میں مضر اچار اور جوس پروڈکشن یونٹ سیل، 14,000 لیٹر ناقص جوس اور 750 کلو فنگس زدہ اچار تلف کر دیا گیا۔ چونگی امر صدو کے مکینوں کا صبر جواب دے گیا، شکایات کے باوجود طویل لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل نہ ہونے پر نامعلوم دل جلے موٹر سائیکل سواروں کی لیسکو سب ڈویژن پر فائرنگ، رات گئے ہونے والی فائرنگ سے عملہ نہ ہونے کے سبب کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، مقامی تھانے میں ایس ڈی او امر صدو کی مدعیت میں اندراج مقدمہ کی درخواست۔ لاک ڈاؤن کی بیکاری اور بے روزگاری سے باغوں کا شہر نشیوں کی جنت بن گیا، ناقص ٹاؤن پلاننگ اور پولیس کی سرپرستی کے سبب نشئی افراد کے لیے 120 مقامات پر ڈرگ سٹریٹ بن گئیں، 3.5 ماہ کے دوران 145 زندگیوں کے چراغ گل ہو گئے۔ پنجاب پولیس رحمت کی بجائے زحمت، مقدمات درج نہ کرنے، ناقص تشویش، ہراساں کرنے اور ناجائز چھاپوں پر 50,000 سے زائد شکایات، آئی جی شکایات سیل کی کارروائی کے بعد 7,470 مقدمات کا اندراج، شکایات کے انبار پر آئی جی شعیب دستگیر نے بھی سر پکڑ لیا۔ قبضہ گروپ کی جعل سازی عروج پر 21 سال قبل انتقال کر جانے والی خاتون کو زندہ کر کے عدالت پیش کر دیا گیا، مرحومہ حسینی بی بی کے معمر پوتوں نے مخالف گروپ کو بے نقاب کرنے کے لیے خاتون کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ عدالت پیش کر دیا، سول جج نے فری کین کو 18 جولائی کو طلب کر لیا۔ چیف جسٹس پاکستان کے حکم پر مزید احتساب عدالتوں کے قیام کے معاملے پر پیش رفت، وزارت قانون نے احتساب عدالتوں میں دائر مقدمات کی تفصیلات طلب کر لی، لاہور کی 5 نیب کورٹس میں مقدمات کی فہرستوں کی تیاری کا کام جاری۔ ٹائیگر فورس مارکیٹس میں سرکاری نرخ نامے پر عمل درآمد کروائے گی، فورس عید الاضحیٰ سے انسداد تجاوزات، احساس کفالت سینٹرز اور کورونا وائرس ایس او پیز پر عمل درآمد کروانے میں بھی معاونت کرے گی۔ ڈیپٹی کمشنر دانش افضال کی زیر صدارت اجلاس میں ضلعی افسران کو لاہ عمل تیار کرنے کی ہدایت۔ میڈیکل ڈینٹل کالجز کی صوبائی داخلہ کمیٹی کا اجلاس، فیس ٹرانسفر نہ کرنے والے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے خلاف تادیبی کارروائی کی سفارش، وی سی یو ایچ ایس پروفیسر جاوید اکرم کا معاملہ 13 جولائی کو پی ایم ڈی سی ایڈمیشن بورڈ میں اٹھانے کا اعلان۔ مانسون کی لاہوریوں سے بے اعتنائی، ہر روز بادلوں کی آنیاں جانیاں جاری، برکھا کا برسنے سے انکار،
मौसम आज भी अबर आलूद, मूसलाधार बारिश की पेशगोई, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और स्टेज टीवी की मारूफ अदाकारा रूबी अनम की अचानक तबीयत खराब, अदाकारा को दिल के दौरे के सबब PIC में जेर इलाज। शौहर अजहर इकबाल बट की परस्तारों से दुआए सेहत की अपील।